نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین ہے اور مسلمان بہترین امت۔ قرآن آخری الہامی کتاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، نہ ان کے بعد کوئی شریعت تا قیامت، نہ ان کے بعد کوئی نیا دین۔ نزول قرآن اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ظہور اسلام، یہ عظیم الشان واقعات عرب کی سرزمین میں رونما ہوئے۔ میرے خیال میں عرب کی تاریخ کو جاننا ہر مسلمان خاص و عام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر اختصار کے ساتھ عربوں کی تاریخ پر ایک سرسری سی نگاہ دوڑاتے ہیں۔ جتنے بھی جیت مورخین اور تاریخ دان گزرے ہیں، ابن کثیر ہیں یا ابن خلدون، محمد بن سعد ہیں یا ابن اسیر، ابن حشام ہیں یا طبری، تمام مورخین کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ جتنے بھی عرب ہیں یہ جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد ہیں۔ گویا کہ سادہ لفظوں میں، آسان لفظوں میں جناب سام ابو العرب کہلاتے ہیں، عربوں کے باپ۔ انہی مورخین اور دیگر سیرت نگاروں نے عربوں کو 3 طبقات میں تقسیم کر رکھا ہے۔ جو پہلا طبقہ ہے اس کو عرب بائدہ کہا گیا۔ عرب بائدہ یہ عربوں کا وہ طبقہ ہے، یہ عربوں کی وہ قسم ہے جس کا نام و نشان، جس کا وجود، بلکہ جس کی تاریخ جو ہے وہ قرۂ ارض سے ختم ہو چکی ہے۔ میں یہاں پر قرآنی حوالہ دوں تاکہ لوگوں کو عرب بائدہ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ قرآن مجید میں جناب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد اور جناب صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا جو ذکر ملتا ہے، یہ دونوں اقوام کا تعلق عرب بائدہ سے ہے۔ میری بات کو نوٹ کر لیجئے کہ عرب بائدہ ایک معدوم قوم ہے جن کا نام و نشان، بلکہ جن کی جو تاریخ ہے، جن کی جو ڈیٹیلز ہیں، جو تفصیلات ہیں، وہ بھی تاریخ کے اوراق میں میسر نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا پہلا طبقہ عرب بائدہ۔ دوسرا طبقہ عرب عاربہ، جناب سام کی ہی اولاد میں سے ایک بزرگ جناب قحطان گزرے ہیں۔ قحطان کی جس اولاد نے اپنا مسکن، اپنی رہائش، اپنی سکونت یمن اور اس کے گرد و نواح میں اختیار کی، اس طبقے کو، اس نسل کو، اس اولاد کو عرب عاربہ کہتے ہیں۔ جیسے میں نے عرب بائدہ کے حوالے سے مشہور لوگوں کا ذکر کیا، قوم عاد، قوم سمود، بالکل اسی طرح سے میں پھر ایک دفعہ قرآن کی روشنی میں قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک میں جہاں پر وہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے ملکہ بلقیس کے تخت کا اور قوم سبا کا ذکر ہے، بلکہ قوم سبا کے حوالے سے سورہ سبا بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ جو قوم سبا اور ملکہ بلقیس ہے، ان کا تعلق عرب عاربہ سے ہے۔ اچھا، ان 2 طبقات کا ذکر کرنے کے بعد اب میں آتا ہوں تیسرے اور آخری طبقے کی طرف، جو کہ بیسیکلی میرے ٹاپک کا سینٹر بھی ہے۔ تیسرے طبقے کو کہا گیا ہے عرب مستعربہ۔ اس طبقے کا آغاز جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکہ میں آمد سے ہوتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں، احادیث میں، بلکہ قرآن پاک کی تفاسیر میں آپ لوگوں نے یقیناً پڑھا ہوگا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو مکہ کی وادی میں چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر آپ نے وہ سارے واقعات، صفا، مروہ، آب زمزم، سارے یقیناً آپ نے سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے۔ میرا آج یہ موقع نہیں ہے کہ میں ان کی تفصیل میں جاؤں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے توفیق دی تو جب کبھی انبیاء کے ٹاپک پہ میں اپنی کوئی سیریل ریکارڈ کرواؤں گا تو انشاءاللہ مفصل طور پہ وہاں پر میں ان واقعات کا ذکر کروں گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جناب ابراہیم اپنے بیٹے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو مکہ کی ایک بے آباد آبادی میں چھوڑ جاتے ہیں۔ اس بے آباد آبادی، اس ویرانے کا تذکرہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں بھی موجود ہے۔
جس میں جناب ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، میں اپنی اولاد میں سے، یعنی کہ اپنی اولاد کا کچھ حصہ اس وادی میں، کون سی وادی جسے قرآن نے کہا ہے بواد غیر ذی زرع، جہاں پر زرائع نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، کھیت نہیں ہے، میں اپنی اولاد کو یہاں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اسی آیت کے ضمن میں صحیح بخاری میں جناب ابن عباس سے روایات 62 سے لے کے 3365 تک ڈیٹیلڈ یہ واقعات مل جائیں گے، آپ زمزم، صفا، مروہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اس آیت میں تو ذکر ہے ایک بے کھیت آبادی کا، ایک ویرانے کا، جبکہ یہ جو صحیح بخاری کی روایات ہیں اس میں ذکر ملتا ہے کہ جناب ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک بڑے یا گھنے درخت کے نیچے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اچھا، جو تاریخ کی کتب ہیں، تاریخ دانوں کی، جن کا میں نے بھی شروع میں ذکر کیا، ابن خلدون، ابن کثیر وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ تمام بھی لکھتے ہیں کہ وہاں پر جو وہ نقشہ کھینچتے ہیں اس ایریا کا، اس علاقے کا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بس ایک سرخ ٹیلا تھا، اور سرخ ٹیلے کے علاوہ دور تک دشت، صحرا، ریت ہی ریت، انسانی زندگی، حیوانی زندگی، نباتاتی زندگی کا وہاں پر تصور تک ناممکن تھا۔ سو تاریخی کتابیں اور قرآن پاک، ان دونوں نے تو اس آبادی کو مکمل طور پر ایک ویرانہ، ایک دشت جہاں پر سبزہ نہیں ہے، ایسے بیان کیا گیا، جبکہ صحیح بخاری کی مذکورہ جو روایات ہیں وہاں پر ایک بڑے درخت کا ذکر ہے۔ سو یہ میں نے ایک ڈیفرنس ان تینوں چیزوں میں نوٹ کیا، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آب زمزم کے بعد وہیں پر بی بی صاحبہ اور بیٹا وہیں پر ان کا قیام ہو جاتا ہے، اور اسی دوران ایک قبیلہ بنو جرہم، یہاں پر دا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بنو جرہم بھی قحطان کی اولاد سے ہیں، یمن سے، جن کا میں نے ذکر کیا، قحطان، عرب آریبہ۔ بنو جرہم قبیلہ بھی اسی دشت میں، اسی صحرا میں، صحرا کی ریت چھانتے چھانتے پانی کی تلاش میں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہ آب زمزم ہے، پانی موجود ہے، چنانچہ وہ بی بی صاحبہ کی اجازت سے وہیں پہ مستقل اپنا ٹھکانہ، اپنی رہائش وہیں پہ رکھ لیتے ہیں۔ وہیں پہ جناب اسماعیل اسی قبیلے کے ساتھ بچپن سے لڑکپن سے جوانی، اور وہیں پر جناب اسماعیل علیہ السلام کی شادی بنو جرہم قبیلہ کی ایک خاتون سے ہو جاتی ہے۔ ویسے ان کی 2 شادی ہوئی ہیں، لیکن وہ تفصیلات کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس شادی اور اس نکاح سے جناب اسماعیل کی جو نسل، جو اولاد، جو خاندان، جو قبائل قرب و جوار میں پھیلے، اس نسل کو عرب مستعربہ کہتے ہیں۔ جناب اسماعیل کی اولاد کو عرب مستعربہ کہتے ہیں۔ اور پھر عرب مستعربہ میں جو ہے اہل انصاف، جو ایکسپرٹ ہیں، شجرہ وغیرہ جو ہے، جو فور فادرز کی جن کے پاس ایکسپرٹیز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب مبارک ہے وہ جناب عدنان تک مستحکم ہے، یعنی کہ اتھینٹک ہے، مستند ہے۔ تو پھر جناب اسماعیل کی اولاد سے ایک بزرگ گزرے ہیں عدنان، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد امجد ہیں، یعنی کہ عرب مستعربہ میں نبی آخر حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، اور ضمن میں نے اس میں عدنان کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ آج اس گلوب پر، اس کرۂ ارض پر جتنے بھی عربی ہیں، جتنے بھی عربی و نسل لوگ موجود ہیں، یا وہ عدنان کی اولاد ہے یا وہ قحطان کی اولاد ہے۔ اور اسی دوران ایک بڑا لطیف، ایک بڑا خوبصورت نقطہ میرے ذہن میں آیا۔ بی بی صاحبہ جب یہاں پہ آب زمزم جگہ پہ تشریف لائی ہے تو یہاں پر کوئی بستی تو نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ جو آج جسے جو مکہ شہر ہے، جو ہماری محبتوں کا مرکز ہے، جو ہمارے لیے ہمارا سب کچھ ہے، اس وقت وہاں پہ کوئی شہر نہیں تھا، لیکن بی بی صاحبہ کی وہاں پر آمد، وہاں پر قیام، اور پھر بنو جرہم کا وہاں پر آنا
ایسے وہاں پر آبادی ڈیولپ ہوئی اور مکہ شہر معرض وجود میں آیا. سادہ لفظوں میں اور بالکل آسان لفظوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر جناب بی بی اما ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کی بانی کہا جائے تو یہ بے جا ہرگز نہیں ہوگا. اور یہیں پر مجھے صحیح بخاری کی ایک روایت ملی, روایت 3358, جس میں باقاعدہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اے عربو, ہاجرہ تمہاری ماں ہے. سو بڑا لطیف نکتہ ہے, بڑا خوبصورت نکتہ ہے کہ مکہ شہر کی بنیاد رکھنے والی جو خاتون ہے وہ بی بی اما ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. سو یہاں پر آ کے میں رک گیا. جناب اسماعیل کی یہاں پر آمد, پھر جناب ابراہیم تشریف لاتے ہیں, پھر وہ واقعات آپ نے پڑھے ہیں, بیت اللہ کی تعمیر, بیت اللہ کی تعمیر کے بعد پھر توحید کا پیغام. سو اس طریقے سے جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم اور بیت اللہ, ان سب کی موجودگی سے عرب میں توحید کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا. میں اسی جگہ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اب آپ یاد رکھ لیجئے کہ عربوں میں توحید کا آغاز ہوتا ہے بیت اللہ کی تعمیر اور جناب اسماعیل کی آمد سے. انشاءاللہ عزیز جو میرا اگلا لیکچر میں ریکارڈ کرواؤں گا وہ ہوگا کہ عربوں میں توحید کب تک رہی. انشاءاللہ بہت دلچسپ یہ ٹاپک ہوگا انشاءاللہ عزیز, قرآن و احادیث اور تاریخ کی مستند کتابوں کے حوالہ جات سے, کہ عربوں میں توحید کب تک رہی اور عرب میں وہ پہلا شخص کون تھا جس نے دین ابراہیمی میں تبدیلی کی اور بتوں کی عبادت کا آغاز کیا. انشاءاللہ العزیز بتوں کی عبادت کے آغاز اور دیگر مشرکانہ رسومات کے آغاز کے حوالے سے اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ العزیز میں اپنا اگلا لیکچر ریکارڈ کرواؤں گا. وما علینا الا البلاغ.